اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ دو بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بھائی کے احوال جو کافر تھا اس سے متعلق بیان ہوا، دوسرا جو مسلمان تھا، مومن تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مومن ساتھی نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا تو اس خدا کو نہیں مانتا جس نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا مکمل مرد بنایا۔ یعنی اللہ پاک ہر انسان کے بدن کا جو مادہ جو بنایا وہ مٹی ہے۔ ہر انسان خاک سے بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خاک سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس غذا سے خون بناتے ہیں، پھر وہ خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفے سے انسان بنتا ہے۔ رجلن کہا یعنی ایک مکمل بالغ مرد بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس قیامت کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار ہے۔ پھر آگے فرمایا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ گزشتہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شرک اللہ تعالیٰ کے زمین پر اور ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ اکیلا ہے اور بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہر بندہ براہ راست اللہ کو مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جب اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے وہ اپنے رب سے مانگے۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ اس اللہ نے پیدا کیا مٹی سے اور اس کی حقیقت بیان کی جس پہ تو اکڑ رہا ہے، تیرے مال پہ، تیری عزت پہ، تیرے عہدے پہ، ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے ایک نطفے سے، کہ اللہ نے مٹی سے اور گندی چیز سے تجھے پیدا کر کے بتا دیا تیری کوئی حیثیت نہیں ہے،
اللہ عزت دے تو تجھے عزت ہے، اللہ مال دے تو تجھے مال ہے۔ وہ جب چاہے عزتوں سے اتار دے، کرسیوں سے اتار دے، اور جب چاہے حکومتوں کے تختوں کو پلٹ دے، اور جب چاہے عزت والے کو ذلیل کر دے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ سے اللہ شرک کو کبھی پسند نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ جو چیز اللہ نے عطا کی، کسی بندے کو مال دیا، کوئی نئی چیز عطا کی، کوئی اچھی چیز نظر آ گئی، تو یہ فرمایا کہ اس پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرو۔ یعنی اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ باغ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت، اللہ کا امر ہے، اللہ نے اپنے خزانے سے عطا کیا ہے۔ اللہ جب چاہے جو چاہے باقی رکھے، اور جس چیز کو چاہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، برباد کر دے، اسی کی قدرت ہے۔ اس نے کہا جب کسی چیز کے ملنے پر اور کسی اچھی چیز کے پانے پر، کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب کوئی کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مفسرین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی چیز دیکھی اور اس کے دل کو پسند آئی اور اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا، تو پھر اس کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ علماء مفسرین نے فرمایا نہ نظر لگے گی اور نہ حوادثات کا وہ شکار ہوگا، غیبی حوادثات کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ باغ میں داخل ہوا اپنے مال پہ اترانے لگا، دیکھو میرا یہ باغ اور یہ پھل فروٹ اور یہ انگور، یہ کھجور کے درخت، اللہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ تو اس کے بھائی نے اس سے کہا جب تم باغ میں داخل ہوئے تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا، مومن شخص نے اس کافر اپنے بھائی سے کہا اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں، ان قریب مجھے تیرے باغ سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور تیرے باغ پر کوئی آفت آسمانی اللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ علماء نے فرمایا آسمانی آفت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آگ، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عذاب۔ حسبانن سے مراد عذاب ہے، اللہ کا کوئی عذاب آئے گا۔ بعض نے فرمایا پتھریلی طوفان، کہ اللہ تعالیٰ بھیج کر آسمانی آفت بھیج کر اس کو ختم کر دے گا۔ پھر وہ باغ آگے فرمایا پھر وہ باغ چٹل میدان بن جائے، یعنی کوئی درخت اور کوئی پھل فروٹ اس میں باقی نہ رہے،
صاف چٹیل میدان ہو جائے، یعنی ایک ہولناک چٹیل میدان یا ہولناک ریگستان کی طرح۔ آگے فرمایا یا اس کا پانی زمین کی اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ تو اس کو تلاش بھی نہ کر سکے، یعنی جو باغ میں چشمے لگے ہوئے ہیں یہ سارا پانی زمین کی اتنی تہ میں چلا جائے نہ وہ تجھے مل پائے اور نہ تو اس تک پہنچ سکے، نہ اس کو اوپر لا سکے۔ پھر اللہ نے ایسی آفت اس کے باغ پر ڈال دی کہ اللہ پاک نے اسے چٹل میدان کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، آفت نے اس کے پھلوں کو آ گھیرا، پھر اس نے اس باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اللہ کے عذاب نے اس کے باغ، اس کے پھلوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور امید کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا۔ دشمن جب گھیر لیتا ہے اور جو کچھ بھی اس کے احاطے میں ہوتا ہے اس پر وہ غالب آ جاتا ہے، اسے تباہ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ساری چیزوں کو، بہترین باغات کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ کیسے ہو گیا؟ قرآن نے فرمایا اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا پڑا تھا، یعنی جو انگور کے بیلیں تھے وہ زمین پر گر گئی، اور وہ جو چمنستان تھا وہ سارا کا سارا اجڑ گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اور وہ کہے گا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیتا۔ قیامت کے دن یا قبر میں اس کو اس بات کا احساس ہوگا، وہ کف افسوس ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور یہ کہے گا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ آج کتنے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا، عزتیں عطا فرمائی، حکومتیں عطا فرمائی، وہ اپنے غرور میں ہیں۔ مال کو کھینچنا، حکومتوں کو پلٹنا اور عزتوں کو اللہ تعالیٰ عزت کو ذلت سے بدلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حکومتیں، طاقتیں، مال، عزتیں اور ذلتیں، یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ میں، جس کو چاہے ہم مالک بناتے ہیں اور جس کو چاہے ہم ذلیل کرتے ہیں، جس کو چاہے ہم عزت دیتے ہیں، جس کو چاہے ہم حاکم بناتے ہیں۔ اللہ سے بغاوت اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بغاوت کرنا، انہیں ستانا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ میں اعلان جنگ کروں گا، کہ جو لوگ دیندار لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کو کس کو کیسے پلٹنا ہے وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا خدا کے سوا کہ اس کی وہ مدد کرتا، نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جب عذاب ڈال دیا تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس عذاب کو روکے، اور نہ اللہ سے بدلہ لے سکے۔ کون اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ جب وہ اللہ سے مقابلے پہ آئے شرک کر کے، تو اللہ نے یہ مثال قیامت تک قائم کی۔ جو دنیا میں اللہ کا باغی بنے گا، کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نمونہ رکھتے ہیں تاکہ تا قیامت تک آنے والے انسان اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ عبرت کے لیے ذکر کیا، اور وہاں مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ برحق کا ہی کام ہے کہ وہ مدد کرے۔ مدد کسی بندے کو کوئی بندہ اللہ کے امر کے بغیر بھی نہیں کر سکتا، کوئی درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ مدد اللہ کے دربار سے چلتی ہے، جو بندہ اس کا ہو جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ جو اللہ فرماتا ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا، جو ہمارا بنے گا، شرک سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کے توڑنے سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا آگے، وہ آدمی وہ مومن کی نصیحت کو سن کر اس کے بھائی نے اجڑے ہوئے باغ کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا یہ ساری مصیبت شرک کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ حالت کو دیکھ کر اس نے اپنے غلطی کا اظہار کر دیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ نصرت، مدد، ساری چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ خیر ثوابا وخیر عقبا، اسی کا ثواب سب سے بہتر اور اس کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، اور جو اس کا نافرمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کبھی کبھی سزا دے، اور آخرت میں یقینی ہے اس کی سزا۔ اس لیے دنیا میں آنے والے اور دنیا میں رہنے والے ہر مالدار، ہر عزت والے، ہر حکومت والے، ہر طاقت والے کے لیے عبرت ہے کہ اللہ جو دنیا میں اپنے باغات پہ فخر کرتے ہیں، جو اپنی زمینوں پہ فخر کرتے ہیں، جو اپنی دولت پہ فخر کرتے ہیں، جو اپنی حکومت پہ اتراتے ہیں، جو ظالم بنتے ہیں، ظالموں کو کیسے پکڑنا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے پکڑ کر اس کے تختوں کو پلٹنا، اسے سزا دینا۔ اس لیے دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ سے رجوع رہیں، استغفار کرتے رہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں ان واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ ہمارا تعلق جتنا اللہ سے گہرا ہوگا، یہ ساری دنیا کی طاقتیں، حکومتیں ہیچ ہیں، اللہ کے ایک حکم کے کن فیکن کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تعلق میں اللہ بڑھائیں، اپنے عمل کو مضبوط کریں۔ ان دونوں بھائیوں میں اس مومن جو پکا اور ٹھوس اور توکل یقین کا پختہ شخص تھا، اپنے آپ کو ہر مسلمان کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے، ہر حال میں، ہر زمانے میں، دنیا میں اور آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔